امریکہ ایران پر حملہ آور ہے، لیکن دوسری طرف چین نے ایسا دھماکہ کیا ہے کہ امریکی سپر پاور خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ٹرمپ نے پہلے امریکی ٹیرف لگا کر دنیا کے ممالک کو تجارتی نقصان پہنچایا اور اب ایران جنگ سے دنیا کی معیشت کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر کے عالمی مالیاتی ڈھانچے کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ چین نے ایران جنگ کے دوران افریقہ کے 53 ممالک کو اشیاء کی درآمد پر زیرو ٹیرف پالیسی لاگو کر کے یورپی ممالک اور امریکہ کی معیشت پر زوردار حملہ کیا ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے عین بیچ چائنا کے اس فیصلے کو جیو پولیٹیکل اقدام قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ افریقہ کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو کمزور کر چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ امریکی عالمی طاقت کی اصل بنیاد صرف اس کی فوجی قوت نہیں بلکہ پیٹرو ڈالر کا نظام ہے۔ 1974 میں سعودی عرب کے ساتھ ایک تاریخی معاہدے کے بعد واشنگٹن نے عالمی تیل کی تجارت کو اس اصول سے باندھ دیا کہ دنیا بھر میں تیل کی خرید و فروخت صرف ڈالر میں ہوگی۔ اس بندوبست نے ڈالر کو عالمی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بنا دیا، کیونکہ ہر ملک کو توانائی خریدنے کے لیے پہلے ڈالر حاصل کرنا پڑتے تھے۔ اسی نظام کی بدولت امریکہ دہائیوں سے اپنے معاشی خسارے سنبھالتا رہا اور عالمی مالیاتی نظام پر اپنی گرفت مضبوط رکھ سکا۔ اب اگر ابنائے ہرمز کے بحران کے پس منظر میں ایران نے یہ اشارہ دیا ہے کہ تیل کی تجارت ڈالر سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہے، تو یہ محض ایک معاشی اعلان نہیں بلکہ امریکی مالیاتی بالادستی کے قلب پر ایک خطرناک ضرب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اگر کسی بڑے بحران کے نتیجے میں واقعی تیل اور ڈالر کا یہ تاریخی رشتہ کمزور پڑنے لگے تو اس کے اثرات صرف معیشت تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی طاقت کے پورے توازن کو ہلا سکتے ہیں۔ ایسے منظرنامے میں وہ سیاسی بندھن بھی کمزور پڑ سکتے ہیں جنہوں نے دہائیوں سے مشرق وسطی اور عرب دنیا کو ایک مخصوص عالمی ڈھانچے کے تابع رکھا ہوا ہے۔ ایران اسی بڑی اسٹریٹجی کے تحت جنگی اور سفارتی دونوں محاذوں پر دباؤ کے ایسے نکات تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں سے عالمی طاقتوں کے مفادات کو چیلنج کیا جا سکے۔ یہ دراصل عالمی سیاست اور معاشیات کا ایک پیچیدہ کھیل ہے جسے سمجھنے کے لیے جذبات یا فرقہ وارانہ تعصبات نہیں بلکہ وسیع تناظر میں طاقت اور معیشت کے عالمی نظام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آبنائے ہرمز اس وقت ایران جنگ کے دوران اسٹریٹجک ایسٹ ہے اور یہاں سے تیل گزرنے کے لیے ایران نے جو ایک نئی شرط عائد کی ہے کہ اگر تیل کی ادائیگی ڈالر کے خلاف کسی اور کرنسی میں یا چینی کرنسی میں ہوگی تو تب وہ یہاں سے آئلز کو گزرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ پیچیدہ ضرور ہے، یہ شرط بھی تھوڑی کمپلیکس ہے، لیکن ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ ڈالر کی بالادستی کو ختم ہونا چاہیے جس نے پوری دنیا کو اپنی استعماری اور سامراجی کھیل کے اندر جکڑ رکھا ہے۔ اس جنگ کے دوران جو ایک بڑی خبر آئی ہے وہ چین کی طرف سے آئی ہے کہ چین نے فیصلہ کیا ہے جس نے عالمی تجارت اور جیو پولیٹکس میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ بیجنگ نے اعلان کیا ہے کہ 1 مئی سے وہ 53 افریقی ممالک سے آنے والی تمام مصنوعات پر درآمدی ٹیکس ختم کر دے گا، یعنی زیرو ٹیرف پر افریقہ سے چیزیں چین فروخت کی جا سکتی ہیں اور اس سے افریقہ کے 53 ممالک کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ یہ فیصلہ امریکہ کے اس فیصلے کے بالکل برعکس ہے جس میں امریکی صدر ٹرمپ دھڑا دھڑ دنیا کے ممالک کے اوپر ٹیرف عائد کر کے آئسولیشن کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ اگرچہ امریکہ کی سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا ٹرمپ کے اس فیصلے کو، لیکن ٹرمپ پھر بھی ڈٹے رہے اور شخصی آمریت کی بنیاد پر دنیا کی تجارت کو سکڑنے کی اور اس کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب چائنا نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، بظاہر یہ اقدام افریقہ کے ساتھ یکجہتی اور اس کی معاشی ترقی کے لیے ایک بڑا قدم دکھائی دیتا ہے، لیکن جب اس فیصلے کو عالمی طاقتوں کے بدلتے ہوئے توازن اور چین امریکہ مقابلے کے تناظر میں دیکھا جائے
تو اس کے پیچھے کہیں زیادہ کمپلیکس سیاسی اور معاشی محرکات نظر آتے ہیں۔ چین اس اقدام کے ذریعے خود کو افریقہ کا سب سے بڑا اقتصادی شراکت دار اور قابل اعتماد دوست کے طور پر پیش کر رہا ہے، جبکہ اسی دوران مغربی دنیا کے ساتھ افریقہ کے تعلقات میں غیر یقینی بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں چین اور افریقہ کے درمیان تعلقات غیر معمولی رفتار سے مضبوط ہوئے ہیں۔ دونوں کے درمیان تجارت گزشتہ سال تقریباً $350 ارب تک پہنچ گئی، جو ایک نیا ریکارڈ ہے۔ تاہم اس تجارت کا ڈھانچہ غیر متوازن ہے، کیونکہ افریقہ کو چین کے ساتھ تقریباً $102 ارب کے تجارتی خسارے کا سامنا ہے۔ افریقی ممالک بڑی مقدار میں خام ریسورسز یعنی را میٹیریلز جیسے تیل، تانبا، کوبالٹ اور دیگر معدنیات چین کو برآمد کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ چین سے بڑی مقدار میں تیار شدہ صنعتی مصنوعات، مشینری اور الیکٹرانکس درآمد کرتے ہیں۔ اس عدم توازن کی وجہ سے افریقہ عالمی معیشت میں اب بھی زیادہ تر خام مال فراہم کرنے والے خطے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جن اشیاء کو افریقہ چین کو سب سے زیادہ برآمد کرتا ہے، وہ پہلے ہی بڑی حد تک کم ٹیکس یا تقریباً بغیر ٹیکس کے چین جاتی رہی ہیں۔ اس لیے چین کے زیرو ٹیرف اعلان کا اثر بہت زیادہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے عالمی طاقتوں کو ایک پیغام ضرور دیا گیا ہے۔ اصل فائدہ ان مصنوعات کو ہوگا جو افریقہ میں صنعتی عمل کے بعد تیار ہوتی ہیں، جیسے ٹیکسٹائل، پروسیس شدہ خوراک یا کچھ مینوفیکچرڈ اشیاء۔ لیکن یہی وہ شعبے ہیں جہاں افریقی معیشتیں اب بھی بڑے پیمانے پر پیداوار کی صلاحیت پیدا کرنے میں مشکلات کا شکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک افریقہ اپنی صنعتی بنیاد کو مضبوط نہیں بناتا، صرف تجارتی رعایتیں اس کے معاشی ڈھانچے کو بنیادی طور پر تبدیل نہیں کریں گی۔ افریقہ کی معیشت کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر خام وسائل برآمد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نائجیریا تیل برآمد کرتا ہے، کانگو کوبالٹ، زیمبیا جو ہے وہ تانبا برآمد کرتا ہے، انگولا خام تیل برآمد کرتا ہے۔ یہ اشیاء پہلے ہی زیادہ تر کم ٹیکس یا بغیر ٹیکس کے چین بھیجی جاتی ہیں۔ یہ اعلان اتنا بڑا معاشی انقلاب نہیں ہوگا، لیکن بظاہر لگتا ہے اصل فائدہ تب ہوگا جب افریقہ تیار شدہ مصنوعات برآمد کرے گا، مثلاً کپڑا، مشینری، الیکٹرانکس، پروسیس شدہ خوراک، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن افریقی صنعت ابھی اتنی مضبوط نہیں۔ بہت سے تجزیہ کار اس فیصلے کو صرف معاشی نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل اقدام سمجھتے ہیں، کیونکہ اسی وقت امریکہ افریقہ کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو کمزور کر رہا ہے۔ افریقہ میں ہزاروں چینی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، کان کنی، انفراسٹرکچر، توانائی، ریلویز۔ یہ کمپنیاں ان شعبوں میں کام کر کے خام مال نکال کر چین بھیجتی ہیں۔ اب ان کے لیے تجارت اور آسان ہو جائے گی۔ کچھ افریقی صنعتیں کچھ مخصوص شعبوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ مراکش کی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کو فائدہ ہوگا، جنوبی افریقہ کی شراب کی صنعت کو فائدہ ہوگا، کچھ ٹیکسٹائل اور خوراک کی صنعتیں، لیکن یہ فائدہ ابھی بھی محدود ہوگا۔ افریقہ اب بھی عالمی طاقتوں کے درمیان جیو پولیٹیکل مقابلے کا میدان بن چکا ہے۔ ان بڑی طاقتوں اور ممالک میں چین، امریکہ، یورپی یونین، روس، ترکیہ، خلیجی ممالک شامل ہیں۔ چین خاص طور پر بندرگاہیں، ریلوے، سڑکیں، توانائی منصوبے بنا کر افریقہ میں اپنا اثر بڑھا رہا ہے۔ یہ سب بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے۔ اگر افریقہ صنعتی ترقی کرے تو وہ عالمی معیشت میں بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ افریقہ کی آبادی 1.4 ارب سے زیادہ ہے اور قدرتی وسائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ چین کے اس حالیہ اقدام کو عالمی سیاست کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک طرف بیجنگ افریقہ کے لیے تجارتی دروازے کھول رہا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ افریقی مصنوعات پر ٹیرف بڑھانے اور اپنے پرانے تجارتی پروگرامز کے مستقبل کو غیر یقینی بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کا افریقہ کے ساتھ طویل عرصے سے ایک اہم تجارتی معاہدہ موجود ہے، جسے افریقن گروتھ اینڈ اپرچونٹی ایکٹ کہا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت کئی افریقی ممالک کو امریکی منڈی تک ڈیوٹی فری رسائی حاصل تھی، لیکن حالیہ برسوں میں اس پروگرام کے مستقبل پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔
چین نے اسی خلا کو پر کرنے کی کوشش کی ہے اور افریقہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر مغربی منڈیاں بند ہو رہی ہیں تو بیجنگ کے دروازے کھلے ہیں۔ اس فیصلے کے اندر ایک واضح سفارتی پیغام بھی چھپا ہوا ہے۔ افریقہ کا واحد ملک جو اب بھی تائیوان کو باضابطہ طور پر تسلیم کرتا ہے وہ وطنی ہے۔ چین کے لیے تائیوان کا مسئلہ انتہائی حساس ہے اور بیجنگ اسے اپنی خود مختاری کا بنیادی سوال سمجھتا ہے۔ ایسے میں چین کی طرف سے افریقی ممالک کے لیے معاشی سہولتیں دراصل اس وسیع تر سفارتی حکمت عملی کا حصہ بھی ہو سکتی ہیں، جس کے ذریعے وہ دنیا بھر میں تائیوان کی سفارتی حمایت کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ صرف تجارت نہیں بلکہ سفارتکاری اور عالمی اثر و رسوخ کی سیاست بھی ہے۔ چین کی افریقہ میں بڑھتی ہوئی موجودگی صرف تجارت تک محدود نہیں رہی۔ پچھلے 15 برسوں میں چینی کمپنیاں افریقہ میں بہت میگا پروجیکٹس بنا رہی ہیں، جس میں اسپیشل انڈسٹریل زون کی تعمیر بھی شامل ہے۔ یہ سب منصوبے زیادہ تر اس وسیع اقتصادی ویژن کا حصہ ہیں جسے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے چین دنیا بھر میں انفراسٹرکچر کے بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے تاکہ تجارت، سپلائی چین اور سیاسی اثر و رسوخ کے نئے راستے پیدا کیے جا سکیں۔ افریقہ اس حکمت عملی میں ایک اہم مقام رکھتا ہے کیونکہ یہاں قدرتی وسائل کی بڑی مقدار، تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور مستقبل کی وسیع منڈی موجود ہے۔ تاہم اس پورے عمل کے ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر افریقہ صرف خام وسائل فراہم کرنے والے خطے کے طور پر چین کے ساتھ تعلقات بڑھاتا رہا تو یہ تعلقات ایک نئے معاشی انحصار کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ افریقی معیشتوں کے لیے اصل چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنی صنعتوں کو ترقی دیں، ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کریں اور مقامی سطح پر ویلیو ایڈڈ مصنوعات تیار کریں۔ صرف اسی صورت میں زیرو ٹیرف جیسی سہولتیں واقعی افریقہ کی معاشی پوزیشن کو عالمی سطح پر تبدیل کر سکتی ہیں، ورنہ خطرہ یہ ہے کہ تجارت بڑھے گی لیکن معاشی ڈھانچہ وہی رہے گا جس میں افریقہ خام مال فراہم کرتا ہے اور تیار شدہ مصنوعات باہر سے یعنی چائنا سے خریدتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو چین کا یہ اعلان بظاہر ایک معاشی اقدام ہے، لیکن اس کے اندر عالمی سیاست، سفارتی مقابلے اور مستقبل کی معاشی صف بندیوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ افریقہ اب صرف ایک بر اعظم نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان بڑھتے ہوئے جیو پولیٹیکل مقابلے کا اہم میدان بن چکا ہے۔ چین کی کوشش ہے کہ وہ خود کو افریقہ کا سب سے قابل اعتماد شراکت دار ثابت کرے، جبکہ امریکہ اور مغربی دنیا اس اثر و رسوخ کو محدود رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آنے والے برسوں میں افریقہ کی معیشت اور عالمی طاقتوں کے درمیان تعلقات بڑی حد تک اسی توازن پر منحصر ہوں گے کہ افریقی ممالک اس نئی عالمی مسابقت یعنی کمپٹیشن کو کس حد تک اپنے معاشی فائدے میں تبدیل کر پاتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت جنگ کا ماحول ہے اور ایران جنگ کی وجہ سے عالمی تجارت خطرے سے دوچار ہے، عالمی معیشت خطرے سے دوچار ہے۔ ایران بھی امریکہ کے پیٹرو ڈالر کے اوپر حملہ کر چکا ہے۔ اگر اس کے اندر خلیجی ریاستیں شامل ہو جاتی ہیں، گلف کنٹریز اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور پیٹرو ڈالر کی وہ بالادستی اور طاقت کو چیلنج کر دیا جاتا ہے تو دنیا سامراجی نظام کے شکنجے سے آزاد ہو سکتی ہے اور امریکہ کی بربریت، ظالم پن، فرعونیت، نمرودیت اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے اور گلوبل ساؤتھ کے جو ممالک ہیں وہ آزادانہ طور پر اپنی قوموں کے، اپنی ریاستوں کے فیصلے کر کے دنیا کے اندر باوقار طریقے سے زندہ رہ سکیں گے۔ ایران نے اور چائنا نے، اسی کے ساتھ رشیا نے بین الاقوامی آرڈر کے اندر امریکہ کی ہیجمنی کو چیلنج کیا ہے۔ اب دنیا کے دیگر ممالک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود کو بھی آزاد کرائیں، آزادی دلوائیں اور دنیا کو بھی سامراجی تسلط سے نجات دلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔